معاملہ کرنا. ایک جگہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا انشکر لی ولی والدی، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا کرو. صاف لفظوں میں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا کرو. چہ جائے کہ ہم آج کل کے بچے اپنے ماں باپ کو تانا دیا کرتے ہیں، اعتراض کا نشانہ بنایا کرتے ہیں. ماں باپ بچپن سے لے کر جوانی تک ہماری بھرپور خیال رکھا کرتے ہیں، اس کے باوجود آج کی نوجوان نسل یہ اعتراض کرتی ہے اجی تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اسی لیے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، اسی لیے ہمارے گھر بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری اس طریقے پر ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں. اسی طریقے پر حکم ماں باپ نے اولاد پر بھی لگایا کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کیا کرو اور ماں باپ کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچایا کرو. یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت دیندار ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت نیک ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت اچھے عمل کرنے والے ہیں اور گھر کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. کام نہیں بن سکتا میرے عزیزوں جب تک ہم اپنے ماں باپ کو خوش نہ رکھیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کریں. ایک روایت بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی متعدد مقامات پر مذکور ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہے اور ان کے اپنی ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دینے کی عادت بن گئی تھی کہ وہ بہت بڑے دیندار صحابی کا تو مرتبہ ہی ایک اعلیٰ ہوا کرتا ہے. دنیا کے لاکھوں کروڑوں بزرگ مل جائیں لیکن وہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا تذکرہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بڑے نیک دیندار، نماز روزہ صدقہ خیرات ساری چیزوں میں آگے کرنے والے کام تھے، لیکن بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کی بات کو نیچا کر دیا کرتے تھے اور بیوی کی بات کو ترجیح دے دیا کرتے تھے. صرف اتنی سی بات تھی. ماں اس بات سے تنگ آ کر ایک مرتبہ بددعا کر بیٹھی. ماں بیٹے سے ناراض ہو گئی. اس کے بعد جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. کون ہے میرے عزیزوں؟ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ ہیں جن کی معیت انہیں اختیار کی گئی ہے، جن کی صحبت سے انہوں نے فیض حاصل کیا، لیکن آخری وقت آیا کلمہ زبان سے جاری نہیں ہوتا. ان کی بیوی فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرا دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے فلاں صحابی کے انتقال کا وقت ہے. اور یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، کلمہ زبان سے جاری نہیں ہوتا. جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو کلمہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ان صحابی کا نام ذکر کیا ہے بعض روایتوں میں کہ یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی والدہ حیات ہیں، ان کی ماں زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. تو ان کو خبر پہنچائی گئی کہ ان سے کہو یہاں پر آ جائیں. چنانچہ ان کی ماں وہاں پر آئی اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تم اسے معاف کر دو. لیکن ماں کیا جواب دیتی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اسے معاف نہیں کروں گی.
اس نے بڑا دل دکھایا ہے، اس نے بڑی تکلیفیں دی ہے، اس نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے۔ میرے دوستو کیسے صحابی ہیں معلوم ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن معاملہ صرف تھوڑی سی اونچ نیچ کا ہے، میاں ماں اور بیوی کے درمیان اونچ نیچ کی باتوں میں ترجیح دینے کا ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، کوئی ذلیل کرنے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی رسوا کرنے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے صحابی کہ زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، ماں کہتی ہے میں معاف نہیں کروں گی، میرا اس نے بڑا دل دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لاؤ گئی لکڑی جمع کرو، لکڑیاں لے کر کے آؤ، چنانچہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ماں سے کہا کہ دیکھو تمہارے اس بیٹے کو میں اٹھا کر اس آگ میں ڈال کر جلا دوں گا، تب بتاؤ تم اسے بچاؤ گی یا نہیں بچاؤ گی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ تب تو میں بچاؤں گی، اپنے سامنے تو اس کو نہیں جلنے دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ آگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر تیرا بیٹا بغیر کلمے کے چلا گیا تو اس سے بڑی زیادہ شدت کی آگ میں جا کر کے جلے گا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا۔ ماں کا دل تھا پسیج گیا، ماں کا دل تھا نرم ہو گیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں نے معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں۔ کہا گیا علقمہ کلمہ پڑھو، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ لا الہ جاری ہو گیا ہے۔ میرے دوستو ہم ماں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی حیثیت نہیں سمجھتے، سب سے زیادہ غصہ ماں کے اوپر اتار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہے اپنے آپ میں کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنے ہی روزہ نماز کے کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی ماں کی نافرمانی مت کرنا، ماں باپ کے ساتھ میں غیر سلوکی والا معاملہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو ان کی بد دعائیں اگر کسی وقت میں بھی نکل جائیں اور ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے اور پھر ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ ایک واقعہ قوم بنی اسرائیل کا لکھا ہے، متعدد مقامات پہ، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک جریج راہب نامی شخص تھا قوم بنی اسرائیل میں، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار، کوئی لمحہ اللہ کی عبادت کے بغیر گزارنا پسند نہیں تھا، کسی سے گفتگو نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنا، حتیٰ کہ قوم بنی اسرائیل کے اس راہب نے اپنی ایک عبادت گاہ جنگل میں تیار کر لی تاکہ کسی سے ملنا جلنا نہ ہو سکے، تاکہ کسی سے گفتگو کرنے کی نوبت نہ آئے، کسی سے بات کرنے کی نوبت نہ آئے، تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ اس کی ماں جاتی اور اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتی، وہ اس کی عبادت گاہ کے پاس جا کر یا جریج کہہ کر کے آواز لگاتی، لیکن بیٹا کہتا اے اللہ ادھر میری ماں ہے جو مجھے پکار رہی ہے اور ادھر تیری عبادت ہے جس میں مشغول ہوں، اب اپنی ماں سے اگر بات کروں گا، جتنا وقت بھی اس سے بات کروں گا، تیری عبادت میں خلل پڑے گا، تیری عبادت میں رکاوٹ آ جائے گی، اے اللہ اس لیے میں اپنی ماں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، تاکہ تیری عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ نیک نیت تھی، کوئی غلط نیت نہیں تھی، اچھی نیت سے، لیکن اس کے باوجود میرے عزیزو اس کی ماں کی زبان سے ایک بددعائی یا جملہ نکل گیا۔ جب ماں تنگ آ گئی، ماں بیٹے کو پکار رہی ہے یا جریج، لیکن بیٹا ہے ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک دن اس کی ماں نے یہ زبان سے جملہ نکالا، اے اللہ میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک موت نہ آنی چاہیے جب تک یہ کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، کتنا بڑا زاہد و متقی و پرہیزگار ہے،
لیکن ماں کو تکلیف پہنچائی، ماں نے بد دعا دی ہے، اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آنا چاہیے جب تک یہ کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اس کے بعد میں ان کی عبادت گاہ کے پاس ایک چرواہا اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا۔ ایک عورت وہاں آئی اور وہ عورت وہ تھی جس کا شوہر نہیں تھا۔ روایت میں لکھا، محدثین نے لکھا، یا تو وہ کنواری لڑکی تھی یا ایسی لڑکی تھی جس کا شوہر نہیں تھا، یا تو مطلقہ ہو یا جو بھی ہو، بہرحال وہ اس چرواہے کے ساتھ میں اس نے زنا کیا، اور زنا کرنے کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ بنی، اور حاملہ بننے کے نتیجے میں اس عورت نے بچے کو بھی جنم دیا۔ اب لوگوں نے پوچھا اس عورت سے کہ تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یا شادی ہوئی ہے لیکن تیرا شوہر اب تیرے ساتھ نہیں رہتا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کس کے نتیجے میں، کون سے زنا کے نتیجے میں یہ بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ اب اس عورت نے اس چرواہے کو بچانے کی نیت سے اس جریج کا نام ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ مجھ سے جو زنا کیا اس عابد نے کیا ہے، جو جریج نامی شخص ہے، جو زنا کیا، جو عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، اسی کے نتیجے میں میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ لوگ ہمارے غصے کے تاب نہ لا سکے، اس جریج نامی شخص کے پاس پہنچے، اسے آواز لگائی، لیکن وہ کہاں سننے والا تھا، وہ تو عبادت میں مشغول ہے، وہ عبادت کے اندر منہمک ہے۔ لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ بات ہی نہیں سنتا، پھاوڑے سے لے کر کلاڑے سے لے کر اس کی عبادت گاہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب توڑا تو وہ اس کے بعد اوپر سے اتر کر نیچے آیا۔ آنے کے بعد اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ تم نے زنا کیا ہے، زنا کے نتیجے میں یہ اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ اولاد تمہاری ہے، تمہاری کیسی مجال ہوئی کہ تم نے یہ زنا کا ارتکاب کیا ہے؟ تو وہ جریج راہب نامی شخص مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد میں اس بچے کو طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ اس بچے کی طرف اشارہ کیا، بعض میں یہ تذکرہ ہے کہ اس راہب نے اس بچے کے پیٹ میں خونی لگائی، کچھوکا لگایا، تو وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ چرواہا ہے، میرا باپ جریج نہیں ہے۔ یہ بطور معجزہ اور کرامت کے اللہ رب العزت نے اس بچے کو، شیر خوار بچے کو، جو بہت ہی معصوم بچہ ہے، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور وہ بچہ کہنے لگا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ یہ چرواہا ہے۔ لہذا معلوم ہوا میرے عزیزوں، آپ دیکھیں کہ ماں کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ اللہ ماں نے جب بد دعا کی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ دیندار ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے عبادت گزار ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے برات کا پروانہ دے دیا گیا، اسے نجات مل گئی، لوگوں کا ذہن اس کی طرف سے منتقل ہو کر چرواہے کی طرف چلا گیا۔ لیکن یہ کیا کم بات ہے، ماں نے جو بد دعا کی تھی وہ 100% پوری ہوئی۔ ماں نے بد دعا کی تھی، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ آنی چاہیے جب تک یہ کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو میرے عزیزوں، ماں کی بد دعاؤں سے بچو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ماں یہ بد دعا کر دیتی، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ زنا کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، تو فرمایا یہ اسے اس وقت تک موت آتی ہی نہیں جب تک کہ یہ زنا کے اندر بھی مبتلا نہ ہو جاتا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب اس بات کی طرف دھیان دلانے کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی وقت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے عظمت کو سمجھیں، ان کے ادب کو سمجھیں،